بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی پرورش کس طرح کی جائے۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتائیں گے کہ والدین کو کس طرح اولاد کی پرورش کرنی چاہیے اور پرورش کے دوران کن کن چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ یہ امر بہت ہی خیال رکھنے کے قابل ہے کیونکہ بچپن میں جو عادت بھلی یا بری پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر نہیں جاتی۔ اس لیے بچپن سے جوان ہونے تک ان باتوں کا ترتیب وار ذکر آج ہم اس ویڈیو کے اندر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے نیک بخت دیندار عورت کا دودھ پلا دیں۔ دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ عورت کی عادت ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی چیز سے ڈراتی رہتی ہیں، کبھی بلی سے، سانپ سے، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس سے بچے کا دل بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے دودھ پلانے اور کھانا پلانے کا وقت مقرر رکھنا چاہیے، اس سے وہ تندرست رہے گا۔ اس کو صاف ستھرا رکھو، اس سے تندرستی رہتی ہے۔ اس کا بہت بناؤ سنگار مت رکھو۔ یہ ہم جو آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں یہ پرورش کے بچپن سے ہی آگے تک کے تمام مراحل ہیں۔ اگر لڑکا ہو اس کے سر پر بال مت بڑھاؤ۔ اگر لڑکی ہو اس کو جب تک پردہ میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے زیور مت پہناؤ۔ اس سے ایک تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، دوسرا بچپن سے ہی اس کو زیور کا شوق اس کے دل میں آ جائے گا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا، کپڑے اور ایسی چیزیں دلوایا کرو۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ان کے بہن بھائیوں کے اندر بھی اس سے تقسیم کرایا کرو۔ اس سے اس کے اندر سخاوت کی ایک چیز اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور اس دوران اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں اس کی اپنی ہیں وہ چیزیں ہرگز اس سے مت دلواؤ، اس سے اس کا دل کمزور ہوگا، جو کہ درست بات بھی نہیں ہے۔ زیادہ کھانے والوں کی ہمیشہ اس کے سامنے برائی کرو، مگر کسی کا نام لے کر نہیں، بلکہ اس طرح کہو کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ حبشی یا بیل کی طرح لگتا ہے، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر لڑکا ہو سفید کپڑے کی رغبت اس کے دل میں پیدا کرو اور رنگین اور تکلف کے لباس سے اس کو نفرت دلاؤ کہ ایسے کپڑے لڑکیاں پہنتی ہیں، تم تو ماشاءاللہ مرد ہو، اور ہمیشہ ایسی باتیں اس کے سامنے کیا کرو تاکہ اس کے اندر سفید کپڑے پہننے کی رغبت اس کے دل کے اندر بس جائے۔ اگر لڑکی ہو تو بے تکلف اسے زیادہ کپڑے مت دلاؤ، اس سے اس کی عادت بگڑ جائے گی۔ اس کی تمام ضدیں پوری مت کرو، کیونکہ تمام ضدیں اگر آپ لڑکی کی پورے کریں گی تو اس کے مزاج بگڑ جائے گا۔ چلا کر بولنے سے روکو، خاص کر اگر لڑکی ہو تو چلانے پر خوب ڈانٹو، ورنہ بڑی ہو کر وہی عادت ہو جائے گی جو بچپن کے اندر اس کی عادت ہوگی۔ جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا تکلف کے کھانے کھاتے ہیں، کپڑے کے عادی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے بچوں کو روکو، کھیلنے کودنے سے بھی ان کے ساتھ بچوں کو بچاؤ۔ ان باتوں سے اس کو نفرت دلانی چاہیے کہ وہ غصہ، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا، حرص کرنا، چوری، چغلی کھانا، اپنی بات کی پچ کرنا، خام خواہ اس کو بتانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا، بے بات ہنسنا، زیادہ ہنسنا، دھوکہ دینا، بھلی بری بات کا نہ سوچنا، اور جب ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہو جائے تو فوراً اس کو روکو، اس پر تنبیہ کرو۔ اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے مناسب سزا ضرور دیں۔ اگر پھر ایسا کرے، ایسی باتوں میں پیار دینا بچے کے ساتھ زیادتی ہے، انسان بچے کو کھو دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچوں کو روکے۔ بہت سویرے مت سونے دیں۔ اگر سویرے جاگنے کی عادت نہ ہو تو بچوں کے اندر صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ جب 7 برس کا بچہ ہو جائے تو نماز کی عادت اس کے اندر ڈالنی چاہیے۔ جب مکتب میں جانے لگے تو اول تو اسے قرآن مجید پڑھاؤ،
جہاں تک ہو سکے دیندار استاد سے پڑھاؤ۔ مکتب میں جانے میں کبھی رعایت مت کرو۔ کسی وقت ان کو نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو۔ ان کو ایسی کتابیں مت دیکھنے دیں جس کے اندر عاشقی معشوقی کی باتیں یا خلاف شرع مضمون اور بیہودہ قصے یا غزلیں وغیرہ ہوں۔ ایسی کتابیں انہیں پڑھاؤ جس کے اندر دین کی باتیں ہوں، تاکہ اس کا لگاؤ دین کے ساتھ ہو۔ دنیا کی ضروری کارروائی بھی اس کے اندر ہو، لیکن عاشقی معشوقی غزلیں وغیرہ اس کے اندر نہ ہوں۔ مکتب سے آ جانے کے بعد کسی قدر دل بہلانے کے لیے اس کو کھیلنے کی اجازت دو، تاکہ اس کی طبیعت اچھی رہے، لیکن کھیل ایسا ہو جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو اور چوٹ لگنے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ آتش بازی، باجا یا فضول چیزیں مول لینے کے لیے پیسے مت دو۔ کھیل تماشے دکھلانے کی عادت مت ڈالو۔ اولاد کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھا دیں جس سے وہ ضرورت کی چیزیں اپنی پوری کر لے اور مصیبت کے وقت 4 پیسے حاصل کر کے وہ اپنے اس ہنر سے اپنے بچوں کا گزارا بھی کر سکے۔ لڑکیوں کو اتنا لکھنا پڑھنا سکھلا دو کہ ضروری خط اور گھر کا حساب کتاب لکھ سکیں۔ بچوں کو عادت ڈالو کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کریں، اپاہج اور سست نہ ہو جائیں۔ ان کو کہو رات کو بچھونا اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے جو بستر ہو اسے خود ہی لپیٹ کر رکھے۔ لڑکیوں سے کہو کہ جو کام کھانے پکانے، سینے پرونے، کپڑے رنگنے، چیز بننے کا گھر میں ہو اس کو غور سے دیکھا کریں، کیونکہ اس سے بچوں کے اندر ہنر سیکھنے کی عادت بڑھتی جائے گی۔ جب بچے سے کوئی بات خوبی کی ظاہر ہو اس پر اسے خوب شاباش دیا کرو، بلکہ اس کا حوصلہ افزائی کیا کرو، اسے انعام وغیرہ بھی دیا کرو۔ اس سے اس کا دل بہت بڑھ جائے گا اور وہ نیکسٹ اور محنت کے ساتھ کام کیا کرے گا۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ایک والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی پرورش کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی اس کے اوپر اور بھی بنائیں گے، آپ کو وہ تمام طریقہ کار بتائیں گے جو کہ ایک والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے۔ امید ہے آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔